اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ شرعی نقطہ نظر سے اس کے جائزہ دیتے ہیں، اور ڈیبٹ کارڈ جہاں تک ڈیبٹ کارڈ کا تعلق ہے، ڈیبٹ کارڈ بذات خود جائز ہے، اس میں ایسے سودی عنصر نظر نہیں آتا، کیونکہ جتنی رقم آدمی کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے اتنی ہی رقم کاٹی جاتی ہے اور وہ نکالی جاتی ہے، اور اس میں کوئی سودی معاملہ بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ڈیبٹ کارڈ کا جواز موجود ہے اور وہ جائز ہے۔ اور کبھی کبھی جب اس ڈیبٹ کارڈ استعمال آدمی کرتا ہے تو کبھی اس کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو اب وہ ڈسکاؤنٹ دیکھیں گے وہ کون دے رہا ہے۔ اگر وہی شاپنگ ہال والا یا دکان والا وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے پھر تو اس کے لیے ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے اس کو مل رہا ہے تو ظاہر بات ہے بینک میں جو اس کے پیسے پڑے ہوئے وہ جو ہے قرض کے ہے، اور وہ ایک چیز اس کو قرض کے عوض میں زیادہ مل رہی ہے، تو جو چیز قرض کے عوض میں آئے گی وہ سود ہوگا، تو لہٰذا پھر اس صورت میں پھر وہ جو رعایت مل رہی ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اگر یہ لے گا تو وہ معاملہ جو ہے وہ سودی معاملہ ہوگا، اور وہ چیز سود کا گناہ اس پر آئے گا۔ اور اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے، رعایت مل رہی ہے، وہ دکاندار کی طرف سے مل رہی ہے، شاپنگ ہال والے کی طرف سے مل رہی ہے، یا جو ہے وہ بینک کی طرف سے مل رہی ہے، تو اب اگر آج صورتحال معلوم نہیں ہے تو اس میں تقوی یہ ہے کہ اس رعایت کو ترک کیا جائے اور اس ڈسکاؤنٹ کو نہ لیا جائے۔ یہ تو ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں ہے۔ اگلا ہے کریڈٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ شریعت کی نگاہ سے جائز نہیں ہے، اور اس میں سود کا معاملہ ہے، کیونکہ شروع ہی سے ان میں سود کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کو کلائنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ رقم معینہ تاریخ تک ادا نہیں کی تو اس پر آپ پر چارجز آئیں گے۔ مثال ایک شخص نے خریداری کی 20,000 کی، تو اب بینک والے کہتے ہیں کہ 21 تاریخ سے پہلے آپ نے اس 20,000 کو ادا کرنا ہے، اور اگر ادا نہیں کیا تو آپ پر ہو سکتا ہے 3,000 4,000 اس کے چارجز لگے، چونکہ شروع ہی سے سودی معاملہ ہو رہا ہے، اور چونکہ بینک اس کے جو اکاؤنٹ میں پیسے پڑے وہ قرض ہے، اور یہ قرض پر ایک اضافہ آ رہا ہے، تو قرض پر جو بھی اضافہ ہوگا وہ سود پر آئے، وہ اس کو سود کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ سود ہوگا۔ تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال شرعی نکاح سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے سود کا معاملہ ہے۔ اگر یہ شخص وہ معینہ تاریخ سے پہلے رقم ادا بھی کر لے پھر بھی یہ معاملہ سود کا ہے، کیونکہ شروع ہی میں سے معاہدہ جو ہے وہ سودی ہوا تھا، اور اعتبار جو ہے اول کا ہوتا ہے۔ اگر اول میں سودی معاملہ تھا تو یہ آخر تک سودی معاملہ شمار ہوگا، اور اگر میں سودی معاملہ نہیں تھا، واضح صحیح بیع تھی، صحیح معاملہ تھا، تو پھر وہ سود میں نہیں آئے گا۔ اب اگر جہاں چند ملکوں میں ان کا استعمال ناگزیر ہے اور اس کے بغیر وہ اس کے لیے بہت مشکلات نظر آتی ہے، تو اس کے لیے پھر جیسے یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ میں ہیں، تو اس پر اہل علم نے گنجائش یہ نکالی ہے کہ وہ مہینہ مدت سے پہلے ان بلوں کی ادائیگی کر دے، جتنی رقم کی اس نے سودا کی، جتنی چیزیں اس نے خریدی ہے، یا جہاں پر اس نے استعمال کیا ہے، وہ سارے بل مہینہ وقت سے ادا کر لے، تاکہ سود کے معاملے میں ملوث نہ ہو جائے اور سود کے گناہ سے بچ جائے۔ تو یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کا حکم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے ڈیبٹ کارڈ شریعت کی نگاہ سے جائز ہے، اور کریڈٹ کارڈ میں چونکہ سودی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ناجائز ہے، لیکن جن ممالک میں بہت مجبوری کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مہینہ تاریخ سے پہلے اس کی رقم ادا کر لے، اپنے بلوں کو ادا کر دے، تو اس تاکہ وہ سود کے گناہ سے بچ سکے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة